أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے لیے ہے اخروی گھر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، خاص تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. اللہ رب العزت یہاں پہ یہودیوں کے ان دعووں پہ رد کر رہے ہیں جن کا مفہوم یہ تھا کہ جنت کے ٹھیکیدار اور جنت کے وارث ہم ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. کیونکہ نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. اور ایسے ہی وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، وہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا. تلک امانیہم، ایسی آرزوئیں وہ بیان کرتے رہتے تھے. اللہ تعالی نے وہاں پہ بھی کہا تھا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو کہ جنت میں تم نے جانا ہے، کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ. کس نے تمہیں یہ بتا دیا؟ کس نے تمہیں یہ گارنٹی دی ہے؟ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنت تمہاری ہے، لوگوں نے جنت میں نہیں جانا، تم نے جانا ہے، تو پھر تم موت کی آرزو کرو، اللہ سے موت کا سوال کرو، اللہ سے موت کی دعا کرو، تاکہ تمہاری دنیا سے جان چھوٹے اور تم جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے وعدہ کیا، لیکن وہ ایسی آرزو نہیں کریں گے، ایسی دعا نہیں کریں گے، اللہ سے ایسی درخواست نہیں کریں گے. کیونکہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس امر کی کہ جنت میں انہوں نے جانا ہے اور باقی لوگوں نے نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل فعل امر ہے، واحد کے لیے ہے، آپ کہہ دیں. مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان حرف شرط ہے اگر کے معنی میں. آپ کہہ دیں اگر کانت لکم الدار الآخرہ، اخروی گھر تمہارے لیے ہے. الدار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر. دار کی جمع ہوتی ہے دیار. الآخرہ اخروی گھر، آخرت والا گھر اگر تمہارے لیے ہے. تمہارے لیے کس کا معنی ہے؟ لکم کا. اور اخروی گھر سے یہاں مراد جنت ہے، کہ اگر جنت تمہاری ہے عند اللہ، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. خالصۃ من دون الناس، خالصہ یہ حال ہے کس سے؟ الدار سے. یعنی کہ اس حال میں کہ اخروی گھر خاص ہے تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ. دون الناس کا مطلب کیا ہوگا؟ لوگوں کے علاوہ. فتمنوا الموت، تو یہ الموت کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ موت ہے، اور تمنو کا معنی کیا ہے؟ آرزو کرو. فعل امر جمع کے لیے تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. صادقین جمع ہے کس کی؟ صادق کی. اگر تم سچے ہو کس معاملے میں؟ اپنے اس دعوے میں کہ جنت تمہاری ہے، جنت کے ٹھیکیدار تم ہو، تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہو، جنت میں تم نے رہنا ہے. اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو. یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا، سوال یہ اٹھے گا کہ مسلمان بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو مسلمان ہوگا، مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. مثال کے طور پہ ہمارے
اس میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، جس نے میرے بارے میں سن لیا، میری نبوت کے بارے میں، میرے رسول ہونے کے بارے میں سن لیا، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر میرے اوپر ایمان نہ لایا، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں کس نے جانا ہے؟ مسلمان نے جانا ہے۔ تو یہودی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا بھی یہی دعویٰ ہے، تم موت کی تمنا کرو، تم موت کی آرزو کرو، ہمیں یہ کہتے ہو، تم کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے؟ تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہودی نسلی تفاخر میں مبتلا تھے اور انہیں اپنی نسل کے اوپر بڑا فخر تھا، اور وہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ایسا کوئی نعرہ مسلمانوں نے کبھی نہیں لگایا، ایسا کوئی دعویٰ مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا۔ مسلمانوں کا نعرہ کیا ہے؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایمان لایا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ یہودی اس زمانے میں جب اللہ کی شریعت تورات تھی، اگر تورات پہ صحیح معنوں میں عمل کرتے رہے، ایمان لائے رہے، کفر والا کام نہیں کیا، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جو لوگ صحیح معنوں میں تورات و انجیل پہ، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور جن جن چیزوں پہ ایمان لانا واجب تھا ان پہ ایمان لائے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کفر ہو، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جب ہمارے نبی آ گئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی آمد کے بعد وہ جنت میں جائے گا جو اب مومن ہے، اور جو آپ پہ ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہے، جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جب ان کی نبوت تھی، تو اس زمانے میں جو مومن تھے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب وہ جنت میں جائے گا جو آج کے لحاظ سے مومن ہے، اور یہودی آج کے لحاظ سے مومن نہیں ہے، عیسائی آج کے لحاظ سے مومن نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانے میں جو ان چیزوں پہ ایمان لایا جن چیزوں پہ ایمان لانا واجب تھا، اور کفر و شرک والا کوئی کام نہیں کیا، وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ لیکن یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے؟ بلکہ اس بارے میں صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے سوال کیا، من اہل النار، جہنم میں کون جائیں گے؟ تو یہودی کہنے لگے چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے، اس کے بعد آپ لوگ ہماری جگہ لیں گے، آپ لوگ جہنم میں رہیں گے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اور وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر ہمیں جہنم کی آگ نے چھوا بھی تو چند دنوں کے لیے، جتنے دنوں ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی اتنے دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور پھر ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ان دعووں میں سچے ہو، تمہاری یہ آرزوئیں درست ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو، پتہ چلے کہ تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیونکہ جس کو یقین ہوگا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ تو چاہے گا کہ مجھے جنت مل جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور جن کا اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ایمان ہوتا ہے، جنت انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ تو موت کو تلاش کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر مارکے میں ہمیں شہادت ملے۔ اگر کسی مارکے سے واپس آتے ہیں انہیں افسوس ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال یہودیوں کی ہونی چاہیے اگر یہ اس دعوے میں سچے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ موت سے سب سے زیادہ بھاگنے والے اور دور رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیں اگر اخروی گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، خالصتاً، اس حال میں کہ وہ خاص ہے تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ آیت نمبر 95 ہے۔
جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے. کس کی؟ موت کی. ابداً، کبھی بھی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کر چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب علم رکھنے والا ہے کن کے بارے میں؟ ظالموں کے بارے میں. تو لن یتمنوہ، لن یہ حرف نفی ہے اور نفی میں تاکید کے لیے آتا ہے. ہرگز تمنا نہیں کریں گے، بالکل تمنا نہیں کریں گے. اور یتمنوہ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور جمع کے لیے ہے. اس کے آخر میں نون بھی تھا، اصل میں لفظ تھا یتمنون، لیکن نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لن کی وجہ سے. ولن یتمنوہ، یہ اس کی تمنا نہیں کریں گے. یہ ضمیر اس کا مرجع کیا ہے؟ موت، یعنی کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی. یہ بھی نفی میں تاکید کے لیے آ گیا. پہلے بھی نفی تھی، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل قطعاً کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور یہ جملہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کئی لحاظ سے معجزہ ہے. قرآن کریم اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ قرآن کریم ماضی کی خبریں دیتا ہے. اب دیکھیں، ابھی تک ہم نے تقریباً یہ 94 آیتیں پڑھی ہیں، 95 آیتیں پڑھی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بہت سی باتیں بتائی ہیں، ماضی کی باتیں ہیں، اور یہودی ان باتوں کا انکار نہیں کر سکے، عیسائی ان باتوں کا انکار نہیں کر سکے. اس سے پتہ چلا کہ واقعی یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اور اب یہ مستقبل کی خبر دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. اگر یہودی چاہتے تو قرآن کریم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہتے آؤ جی میدان میں، ہم تمہارے سامنے اللہ سے تمنا کرتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. اللہ نے کہا ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اور انہوں نے تمنا نہیں کی. پتہ چلا کہ قرآن کریم ماضی کی خبریں دینے کے لحاظ سے بھی معجزہ، مستقبل کی خبریں دینے کے لحاظ سے بھی معجزہ، اور دیگر کئی امور کے لحاظ سے بھی قرآن کریم معجزہ ہے. تو ولن یتمنوہ ابدا، وہ ہرگز اس موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی. کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ. بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب سے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے. قدمت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث کے لیے آگے بھیجا. کس نے آگے بھیجا؟ ان کے ہاتھوں نے. ایدی جمع ہے کس کی؟ یدن کی. مراد یہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، لیکن لفظ کیا بولا گیا ہے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے سر انجام دیے. کیونکہ عام طور پہ ظلم و زیادتی کے کام، گناہ کے کام کس سے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہوتے ہیں. لیکن مراد بہرحال یہاں پہ سارے گناہ ہیں کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ وہ سر انجام دے چکے، جو گناہ ان سے سرزد ہو چکے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ بچھڑے کی پوجا. اور تازہ ترین گناہ کون سا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار، جبکہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسا کہ کس کو پہچانتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جس کو پہچان چکے، جان چکے، اس کے ساتھ کفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے نبی ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، لیکن ایمان لے کر نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نسل میں سے نہیں ہیں. آپ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، جیسا کہ ایک عرصے سے نبی کن میں سے آ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے آ رہے ہیں. تو حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. تو اب یہ گناہ کا بوجھ ان کے سروں پہ موجود ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کریں.
موت کی تمنا تب کریں جب وہ آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہوں، موت کی تمنا تب کریں جب وہ قرآن کے اوپر ایمان لا چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، وہ ہرگز نہیں اس کی تمنا کریں گے ابداً کبھی بھی ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کر چکے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے، اچھی طرح علم رکھتا ہے کن کے بارے میں؟ ظالموں کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے اس جملے میں اپنا ایک نام بتایا اللہ، اور علیم بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے کیا؟ علم، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، ماضی کے لحاظ سے بھی، مستقبل کے لحاظ سے بھی، بلکہ ان چیزوں کے لحاظ سے بھی جو اللہ نے پیدا نہیں کی۔ اللہ جانتے ہیں کہ اگر میں پیدا کرتا تو ان کی صورتحال کیا ہوتی، اور یہ وہ علم ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے، یہ صرف خالق کے پاس ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا اگر اللہ ان کو پیدا کرتے تو وہ کیسے ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کا علم کامل، مکمل، اور یہ جملہ یہاں پہ وارننگ کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے نبی پہ ایمان نہ لا کر، یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں یہ دعوے کر کے کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جنت میں ہم نے جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا۔ یہ سارے کام ان کے ظلم پہ مبنی ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں پہ سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا کہ واللہ علیم بہم، اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، لیکن اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو جانتا ہے، بلکہ کہا اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے، یعنی کہ ضمیر کی جگہ پہ کیا ہے؟ اسم ظاہر آیا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں یہ حرکتیں ظلم پہ مبنی ہیں، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو بھی ظلم کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وعید اور دھمکی سب ظالموں کے لیے ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی ظلم کی راہ اختیار کرے گا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ لازمی طور پہ ان کو پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پہ، کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے پہ۔ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہی موضوع ہے جو گزشتہ 2 آیتوں میں تھا کہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت کے مالک ہیں، اور ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہو پھر تو ان کی توجہ ساری آخرت پہ ہونی چاہیے، دنیا سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے، یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی مل جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ لو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ اسے 1000 سال عمر دی جائے، جبکہ یہ چیز اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ اتنی عمر مل جانا، اتنی عمر دے دی جائے تو یہ چیز اسے عذاب سے دور رکھنے والی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہے ہیں ان اعمال کو جو یہ کر رہے ہیں۔ تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ، لام کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے، اور اس لام سے پہلے قسم محذوف ہے۔ یہ لام بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے کیا محذوف ہے؟ قسم، یعنی کہ وَاللَّهِ لَتَجِدَنَّهُمْ، اللہ کی قسم البتہ آپ ان کو پائیں گے۔ یہاں پہ کتنی تاکیدیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 قسم، نمبر 2 لام، نمبر 3 تجدنہ کے آخر میں جو نون ہے
نون مشددہ. تو یہ 3 طرح سے تاکید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو بات بتائی جا رہی ہے بالکل پکی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. گویا کہ معنی یوں ہو گیا، اللہ کی قسم یقیناً یقیناً آپ ان کو سب سے زیادہ زندگی پہ حریص پائیں گے. تجدن یہ کیا ہے؟ فعل مضارع، اس کے اوپر نون ثقیلہ داخل ہوا ہے تاکید کے لیے، اور یہ واحد کے لیے ہے کہ آپ پائیں گے. لَتَجِدَنَّهُمْ، ان کو، کن کو؟ یہودیوں کو. احرص اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص. علی حیاتن، کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے پہ. حیاتن کے اوپر جو تنوین ہے وہ نکرہ ہونے کے لیے ہے، کیونکہ وہ تنوین بتا رہی ہے کہ حیاتن نکرہ ہے، کسی قسم کی زندگی مل جائے، کسی طرح کی زندگی مل جائے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. من سے پہلے یہاں پہ فعل اس میں تفضیل ہے کیا؟ احرص، لیکن وہ موجود نہیں ہے کیونکہ پچھلے الفاظ سے اس کا علم ہو رہا ہے. ان لوگوں سے بھی زیادہ، یعنی کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ آپ ان کو حریص پائیں گے جنہوں نے شرک کیا. جنہوں نے شرک کیا وہ کون ہے؟ جن کا ایمان نہیں ہے. یہودیوں کا تو آخرت پہ ایمان ہے. جنہوں نے شرک کیا، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، اور جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والے ہیں. اشرکو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، جنہوں نے شرک کیا. یودو، ودہ یودو کیا معنی ہے؟ چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے. یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، ایک کے لیے. کون چاہتا ہے؟ احدہم، ان میں سے ایک. کن میں سے ایک؟ یہودیوں میں سے ایک. یعنی کہ یہودیوں میں سے ہر ایک مراد یہ ہے. کیا چاہتا ہے؟ کہ لو یعمر، لو جو ہے مصدریہ ہے، ان کے معنی میں ہے، تو یہ بعد والے فعل کو بھی مصدر کے معنی میں کر دے گا. ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ اسے عمر دی جائے کتنی؟ 1000 سال. الف کہتے ہیں 1000 کو، سنہ سال، سنہ کی جمع کیا آتی ہے؟ سنوات. یعمر فعل مضارع ہے، مجہول کے لیے ہے، عمر دی جائے. وما ہوا، ما جو ہے یہ نفی کا ہے، اسے ما نافیہ حجازیہ کہتے ہیں. وما ہوا، یہ ہوا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ احدہم کی طرف. اور بمزحزحہ، یہ با زائدہ ہے تاکید کے لیے. مزحزح اسم فاعل ہے، زحزح یزحزح مزحزح، دور کرنے والا، دور کرنے والی. بمزحزحہ، اسے کسی سے دور کرنے والی، من العذاب، عذاب سے. ان یعمر، کہ اسے عمر دی جائے. ان یعمر ان مصدریہ ہے، یعمر فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے تو مصدر کا معنی ہو گیا عمر دیا جانا. ان یعمر یہ فاعل ہے کس کا؟ مزحزح کا. واللہ بصیر، بصیر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو یہ سر انجام دے رہے ہیں. یعملون فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اس آیت میں وہی مضمون بیان ہو رہا ہے جو پہلے 2 آیتوں میں بیان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ 3 طرح کی تاکید لانے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ آپ ان کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص پائیں گے کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے پہ. یعنی کہ چاہیں گے کہ زندگی ملے، چاہے غلامی کی مل جائے، چاہے ذلت کی مل جائے، چاہے رسوائی کی مل جائے. حالانکہ جو جنت میں جانے والا ہوگا، جس کو یقین ہوگا، مسلمان بین الرجاء والخوف ہوتا ہے. مسلمانوں کا معاملہ یہودیوں سے اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ مسلمان کو جنت کی امید بھی ہے، لیکن جب گناہوں کو دیکھتا ہے تو ڈر بھی لگتا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے. لیکن یہودی تو پکا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار. تو پھر ان کو موت کی آرزو کرنی چاہیے. اللہ نے کہا یہ آرزو نہیں کریں گے، مزید بتایا بلکہ اس کے برعکس آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کو حریص پائیں گے. کس چیز کا؟ زندگی کا. علی حیات، کسی طرح کی زندگی ہو، ذلت کی ہو یا عزت کی ہو. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی بڑھ کر آپ ان کو حریص پائیں گے جنہوں نے شرک کیا.
مشرک ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، تو اس لیے ان کی سب کچھ ان کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا ہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا ہے. اس لیے وہ بھی دنیا کے حریص ہیں. کون؟ مشرک، آخرت کے منکر. لیکن یہودی باوجود اس کے کہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ مشرکوں سے زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی کے معاملے میں. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کیونکہ مشرکین ان کا تو آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کو آخرت سے کوئی ڈر نہیں لگتا. ان کا آخرت پہ ایمان ہے اور ان کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کیسے نبیوں کو قتل کیا، کیسے کیسے نبیوں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ آخری نبی جن کے بارے میں خود ہم بشارتیں سنایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. کافروں سے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی قیادت میں ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اور غلبہ پائیں گے. وہ نبی جب آئے تو انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، انہیں جھوٹا قرار دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا آخرت پہ ایمان ہے اور ان کو اپنی حرکتوں کا بھی پتہ ہے، اپنی کفریات کا بھی علم ہے، اس لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں دنیاوی زندگی پہ. تو وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ایک چاہتا ہے، لو يُعَمَّرْ، کہ اسے عمر دی جائے. کتنی عمر دی جائے؟ 1000 سال. جس نے جنت میں جانا ہو اور اسے پکا یقین ہو کہ جنت میں جانا ہے، وہ 1000 سال دنیا میں کیوں رہے گا؟ دنیا کے مصائب میں، دنیا کی مشکلات میں اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ یہ اپنے دعوے میں، اپنے نعرے میں جھوٹے تھے. ان کو پتا ہے اپنے انجام کا، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. تو یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک خواہش رکھتا ہے، ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر دی جائے. اللہ نے کہا حالانکہ وہ حالیہ ہے، حالانکہ اسے عذاب سے یہ چیز بچانے والی نہیں ہے، عذاب سے چیز دور رکھنے والی نہیں ہے. کون سی چیز؟ ان یعمر، کہ اسے اتنی عمر دی جائے. کتنی؟ 1000 سال عمر مل جائے، پھر بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. 1000 سال کے بعد کیا کریں گے؟ وہی حساب کتاب، وہی جہنم میں جانا، کیونکہ کفر کی لین اختیار کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ کے نازل کردہ قرآن پہ ایمان لے کر نہیں آئے. تو اس لیے ان میں سے کسی ایک کو یہ چیز عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے، عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. تو مزاحزے کا معنی کیا؟ دور کرنے والا، دور کرنے والی، بچانے والا، بچانے والی. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے ان اعمال کو جو یہ سر انجام دے رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ تمہاری حرکتیں اللہ سے مخفی نہیں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اور تمہیں ان سب کا حساب کتاب دینا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 97 میں، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ کہہ دیں جو دشمن ہے جبریل کا، تو بے شک اس نے اس کو اتارا ہے آپ کے دل پہ. کس نے؟ جبریل نے اس کو اتارا ہے. کس کو؟ قرآن کو، کے حکم سے. مصدقہ، اس حال میں کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے، تائید کرنے والا ہے. کون؟ یہ قرآن. لما بین یدیہ، اس کتاب کی جو ان کے سامنے ہے. وہدن، اور یہ قرآن کیا کرنے والا ہے؟ ہدایت دینے والا ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ خوشخبری ہے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. قل فعل امر ہے واحد کے لیے. قل آپ کہہ دیں، مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیں من کانا، جو ہے کس کا دشمن؟ جبریل کا. جبریل علیہ السلام کا جو دشمن ہے اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. کیا معلوم ہونی چاہیے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اسی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے
فَإِنَّهُ ہو کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے جبریل کی طرف. نزل اتارا فعل ماضی واحد کے لیے. نزلہ اس کو اتارا کس کو؟ قرآن کو. لیکن ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مرجع پیچھے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا نازل ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے اس قدر مشہور و معروف ہے کہ اس کا تذکرہ نہ بھی ہو تو سامع سننے والا سمجھ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے کب؟ شب قدر میں. کس کو؟ قرآن کو. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اس کو. اور یہ پہلی آیت ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیچھے کوئی اور آیت ہے جس کی طرف ضمیر جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے. سب کو پتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن. یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتارا ہے، ان کے جبریل نے، علی قلبی کا، آپ کے دل پہ. قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. اذن کا معنی کیا؟ اجازت، حکم. مصدقہ اسم فاعل ہے، حال بن رہا ہے لیکن لفظ کیا ہے؟ اسم فاعل. صدق یصدق، تصدیق کرنے والا، تائید کرنے والا. لما بین یدی، اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے. اور وہ کیا ہے؟ تورات. وہدن، کیا معنی اس کا یہاں پہ؟ ہدایت دینے والا. بشرا اور خوشخبری. للمؤمنین، مومنوں کے لیے. مومنین جمع ہے کس کی؟ مومن کی. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ دراصل یہودی جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا کرتے تھے، اور اس کی تفصیل کئی روایات میں آئی ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ عبداللہ بن سلام نے جب سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لا چکے ہیں تو وہ اپنے باغ میں تھے. فوری طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے اور پھر آپ سے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کرنے لگا ہوں. یعنی کہ ان 3 سوالوں سے عبداللہ بن سلام چیک کرنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا اس دعوے میں آپ جھوٹے ہیں. اور سوال کیا تھے؟ ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کو جنت میں پہلا کھانا کون سا ملے گا؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ بچہ اپنے باپ کی مشابہت کب اختیار کرتا ہے اور ماں کی مشابہت کب اختیار کرتا ہے؟ جب یہ آپ سے سوال کیے گئے تو آپ نے کہا اخبرنی بہن جبریل آنفا، ان 3 سوالوں کا جواب مجھے ابھی جبریل نے بتایا ہے علیہ السلام. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کردہ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے کیا ہیں؟ وہی ہیں. اور وہ لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ انکار کرنے میں جھوٹے ہیں اور غلط راستے کے اوپر ہیں، اور عام مسلمانوں کو، سادہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. جبکہ احادیث پہ ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور آپ نے کہا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں جیسے مجھے قرآن ملا ہے ایسے ہی قرآن جیسی ایک اور چیز ملی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی سنت، آپ کی احادیث. دوسرے نمبر پہ جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو ہم یہودیوں کا دشمن ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہودی جبریل علیہ السلام کو اپنا کیا سمجھتے تھے؟ دشمن سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو عذاب لے کر نازل ہوتا ہے. اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے یہ ٹھیک ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کچھ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کے پیروکار بن جائیں گے. انہوں نے سوال کیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیے، اور وہ آپ کے جوابات پہ مطمئن تھے. معاہدے کے مطابق ان کو اب مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، اور آپ نے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب درست دوں تو تم ایمان لاؤ گے
اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن اب ایمان لانے کی بجائے کہتے ہیں بس آخری بات ہمیں بتا دیں کہ آپ کے اوپر وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ آپ نے کہا وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو کہنے لگے اگر آپ کہتے میکائیل ہے تو ہم ایمان لے آتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی لانے والے جبرائیل ہیں اور وہ تو ہمارے یہودیوں کے دشمن ہیں، تو اس لیے ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کو ایک بہانہ ملا، ان کو یہ عذر ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس آیت میں؟ قل، آپ کہہ دیں، من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہے کس کا؟ جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جبریل ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے علی قلبک، آپ کے دل پہ، اے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو نازل کیا آپ پہ، بلکہ کہا آپ کے دل پہ۔ تو دل کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیوں ہوا؟ کیونکہ دل وہ جگہ ہے جس میں عقل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے پاس ایسے دل ہوں جن سے یہ عقل کا کام لے سکیں، سمجھ سکیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جبریل نے اس قرآن کو نازل کیا آپ کے دل پہ، کیونکہ دل سمجھنے کی جگہ ہے۔ جبریل نے نازل کیا اپنی طرف سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور جس چیز کو جبریل اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جس کو نازل کیا ہے، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے سامنے ہے، اور وہ کیا ہے؟ تورات۔ اور تصدیق دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، قرآن بتاتا ہے کہ تورات و انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، تو یہ قرآن کی طرف سے تصدیق ہے تورات و انجیل کی۔ دوسرے نمبر پہ تورات و انجیل کی بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن کی تصدیق قرآن کی آیتیں کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جو تورات میں موجود ہیں، قرآن میں بتایا گیا ان کے بارے میں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ وہ اوصاف ہیں آپ کے جو تورات میں آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، عمدہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور لوگوں سے بوجھ کو اتارتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوصاف اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو تورات و انجیل میں موجود ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہدن، اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جنت کا راستہ بتا دینا۔ اور ہدایت توفیق سے کیا مراد ہے؟ کہ دل میں ایمان داخل کر دینا۔ تو قرآن جو ہے وہ ہدن ہے، یعنی کہ اس میں ہدایت ہے سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، سب کی قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ مسلمان آگے بڑھتے ہیں، اس راستے کو قبول کرتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہیں جو قرآن دکھا رہا ہے، تو پھر ان کو ہدایت توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اور کافر قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے تو اس لیے ہدایت توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ وَبُشْرَا، اور قرآن کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کافروں کے لیے قرآن خوشخبری نہیں ہے۔ مومنوں کو قرآن خوشخبری دیتا ہے کس چیز کی؟ جنت کی۔ مومنوں کو قرآن خوشخبری دیتا ہے کس چیز کی؟ کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ مومن روز قیامت اپنے رب کے چہرے کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے۔ تو قرآن خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، لیکن کافروں کے لیے قرآن خوشخبری نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ وہ عظیم کلام ہے جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو ان سے دشمنی کیوں؟ ان سے عداوت کس لیے؟ جو قرآن لے کر نازل ہوا، جو ہدایت لے کر نازل ہوا، جو خوشخبری لے کر آیا مومنوں کے لیے، قرآن پہ یہودی بھی ایمان لائیں، خوشخبری ان کے لیے بھی ہے، تو ایسے فرشتے سے دشمنی کس لیے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 98 میں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے اور جبریل کا دشمن ہے اور میکال کا دشمن ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ جو مجھ سے دشمنی اختیار کرے گا میں اس کا دشمن، اور جو میرے فرشتوں سے دشمنی اختیار کرے گا میں ان کا بھی دشمن، جو میرے رسولوں کا دشمن بنے گا میں ان کا بھی دشمن، اور جو میرے فرشتوں میں سے جبریل کا دشمن بنے گا میں اس کا بھی دشمن، اور جو میرے فرشتوں میں سے میکال کا دشمن بنے گا میں اس کا بھی دشمن۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ عداوت۔ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اللہ رب العزت دشمن ہیں کن کے؟ کافروں کے۔ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ کون سی صفت ہے؟ فعلی صفت، یعنی کہ اللہ جس سے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اس سے دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم جبریل کے دشمن ہو تو تمہاری یہ دشمنی مجھ سے ہے، کیونکہ جبریل کو اعزاز دینے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ جبریل کی یہ ڈیوٹی کہ اللہ کے نبیوں کے پاس وحی لے کر جانی ہے میں نے لگائی ہے، اور جبریل سے محبت کرتے ہیں باقی فرشتے، جبریل سے محبت کرتے ہیں رسول۔ تو جب تم جبریل سے دشمنی کرتے ہو تو تمہاری دشمنی اللہ سے بھی، اللہ کے رسولوں سے بھی، اور اللہ کے فرشتوں سے بھی۔ اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ فرشتوں کے لفظ میں، ملائکہ کے لفظ میں جبریل بھی داخل تھے، میکال بھی داخل تھے۔ ملائکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرشتے، اور جبریل بھی فرشتہ ہے اور میکال بھی فرشتے ہیں۔ تو ان کا بعد میں دوبارہ نام لیا گیا، کیوں؟ ان کا شرف بیان کرنے کے لیے کہ یہ فرشتوں میں سے ہیں لیکن عام فرشتے نہیں، بڑے خاص فرشتے ہیں۔ میکائیل فرشتوں میں سے ہیں لیکن عام فرشتے نہیں ہیں، کون ہیں؟ خاص فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے اور رسولوں کا دشمن ہے اور جبریل کا دشمن ہے اور میکال کا دشمن ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کن کا؟ کافروں کا۔ سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لَهُمْ کہ جو اللہ کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن، جبریل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، اللہ اس کا دشمن یا اللہ ان کا دشمن۔ لیکن یہاں پہ ضمیر کی جگہ پہ اسم ظاہر لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے کن کا؟ کافروں کا۔ اس سے پتہ چلا جو اللہ سے دشمنی رکھے وہ بھی کافر، جو فرشتوں سے دشمنی رکھے وہ بھی کافر، اور جو اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول سے دشمنی رکھے وہ کیا ہے؟ کافر۔ جو جبریل سے دشمنی رکھے وہ بھی کافر، جو میکائیل سے دشمنی رکھے تو وہ بھی کافر۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا اس سے کہ اللہ دشمن ہے کافروں کا، یعنی کہ ہر کافر کا۔ یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے اس کافر کا جو اللہ کے فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی کی وجہ سے کافر بنائے، لیکن اگر کوئی دشمنی اختیار نہیں کرتا لیکن اللہ کے کسی رسول پہ ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ تو جو کفر کی راہ اختیار کرے کسی بھی طریقے سے، مثال کے طور پہ تقدیر کا انکار کرے، کیا ہے؟ کافر ہے۔ آخرت کا انکار کرے، کیا ہے؟ کافر ہے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے، کافر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ احادیث میں سے کسی حدیث کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام طرح کے کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت سے ایسے لوگ محروم رہیں گے، اور روز قیامت اللہ رب العزت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے سے بھی محروم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دشمنی کی راہ اختیار کی، اللہ کے رسولوں کی دشمنی کی راہ اختیار کی، اور اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کی راہ اختیار کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں۔ کیا نازل کی ہیں؟ واضح آیتیں۔ لقد یہ دونوں لفظ کس لیے ہیں؟ تاکید کے لیے۔ البتہ تحقیق یعنی کہ یقینی بات۔ کیا یقینی بات؟ کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں واضح آیتیں۔
قرآن کریم کی ایک ایک آیت کیا ہے؟ واضح ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو معجزات ملے وہ بھی واضح ہیں اور صحیح معنوں میں دلالت کرتے ہیں آپ کی صداقت پہ، آپ کے سچا نبی ہونے پہ. مثال کے طور پہ کئی دفعہ آپ کی انگلیوں سے کیا ہوا؟ پانی جاری ہوا، یعنی کہ تھوڑا سا پانی ایک برتن میں تھا، لوگ سفر کی حالت میں تھے، راستے میں تھے، پانی موجود نہیں تھا، آپ نے اس پانی میں انگلیاں ڈالیں اور پانی آپ کی انگلیوں سے نکلا، تمام صحابہ کرام نے پانی پیا، وضو کیا. تو اس قسم کی کئی نشانیاں آپ کو دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف کئی ایک واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اتاری ہیں. وما یکفر بہا، اور ان کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ان کا انکار نہیں کرتے مگر کون؟ الفاسقون، فاسق. الفاسقون جمع ہے کس کی؟ فاسق کی. فسق اختیار کرنے والا. اور فسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. تو جو کفر کی راہ اختیار کرتا ہے وہ فاسق ہے، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا. اور جو ایمان لاتا ہے لیکن کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ بھی فاسق ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکل گیا. تو یہاں پہ کون سا فاسق مراد ہے؟ فسق اکبر اختیار کرنے والا، وہ فسق جس کو کفر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یکفر بہا الا الفاسقون، آپ کی طرف ہم نے کئی واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان کا کفر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کردہ ایک ایک آیت پہ ایمان لانا چاہیے. اگر ایک آیت کا آپ انکار کریں گے تو آپ کافر ہو گئے. اور آپ کو جتنے بھی معجزات دیے گئے ایک ایک معجزے پہ ایمان لانا چاہیے. اگر کوئی آپ پہ نازل کردہ کسی ایک معجزے کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے. آپ پہ نازل کردہ ایک ایک آیت پہ، آپ پہ نازل کردہ ایک ایک معجزے پہ ایمان لانے کی توفیق دے. اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے کفر سے اور ہر طرح کے فسق سے دور رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.